إن الله بصير بالعباد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى. هو الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين الملقب بالطه وياسين جد الحسنين سيد الكونين مولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كان من قبل لفي ضلال مبين. صلوات الله محمد. حضرات آپ سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد کی تلاوت فرمائیں. مرحومہ سیدہ زینت فاطمہ بنت سید امتیاز حسین جن کا آج ہی انتقال ہوا ہے، اور آپ تمام حضرات سے نماز وحشت کی ادائیگی کی بھی التماس ہے. بسم اللہ. ایک مرتبہ اور سورہ حمد کی تلاوت فرما کر جناب مہدی عباس صاحب کے والد مغفور کے لیے بھی ایسا فرما. صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد. اذان محترم، برادران عزیز، بزرگان ملت، یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اس سال کا محرم منانے کی توفیق ہم سب کو ملی ہے. اور چہ بسا کتنے لوگ پچھلے محرم میں تھے اور اس محرم میں نہیں، اور چہ بسا ان میں اتنے خوش نصیب بھی رہے ہوں کہ جنہوں نے اسی اسلام کو کا دفاع کرتے ہوئے اپنی جانیں اللہ کی راہ میں دے دی. لہذا اس عشرے کے آغاز میں اب تمام حضرات سے گزارش ہے کہ تمام ان مرحومین کے لیے جو پچھلے محرم میں تھے لیکن اس محرم میں نہیں ہیں، ان تمام مرحومین کے لیے ایصال فرمائے ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائے. بسم اللہ. بار دیگر صلوات علی محمد و علی محمد. اذان محترم، جس آیہ کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے سورہ جمعہ کی آیہ کریمہ ہے، جو آپ مسلسل ہر جمعہ نماز جمعہ میں اگر شرکت کرتے ہیں تو آپ نے یقیناً سنی ہوگی. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. اذان محترم، اس عشرہ اولا کا عنوان انشاءاللہ کربلا انقلاب مسلسل یعنی کربلا a continuous revolution.
بہترین موضوع ہے، آپ انشاءاللہ لطف اندوز ہوں گے، اور وقت کا تقاضا بھی ہے اور ہمارا ایمان بھی ہے کہ کربلا کسی ایک خاص وقت کے لیے نہیں، کسی ایک خاص سرزمین کے لیے نہیں، کسی ایک خاص انسان کے لیے نہیں، بلکہ کربلا جس طرح سے مشہور و معروف ہے، کل یوم عاشورا وکل ارض کربلا، یعنی کربلا جو واقع ہوئی ہے ایک آفاقی مقصد لے کر واقع ہوئی ہے۔ اذان محترم، انقلاب کربلا ایک ایسا انقلاب ہے کہ جو مومنین کے دل میں ایک حرارت بن کر آج بھی وہ تحرک پیدا کر رہا ہے جو 1400 سال پہلے تھا۔ اذان محترم، حادثات دنیا ہر دن آیا کرتے ہیں، ہوا کرتے ہیں، پیش ہوتے ہیں، لوگ مر جاتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ مر جاتے ہیں۔ آئے دن آپ نیوز پڑھتے ہیں، سنتے ہیں کہ فلاں حادثے میں 100 لوگ ہلاک ہو گئے، فلاں حادثے میں 500 لوگ ہلاک ہو گئے، فلاں بیماری میں 100-150 لوگ ہلاک ہو گئے۔ ہر دن کا یہ قصہ چل رہا ہے۔ بلکہ یوں کہوں کہ عالمی جنگ، چاہے فرسٹ ورلڈ وار ہو یا سیکنڈ ورلڈ وار ہو، ملینز لوگ مارے گئے۔ بس کبھی کبھار یاد کر لیا بھی تو بہت بڑی بات ہے۔ اذان محترم، ملین، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں لوگ مارے جاتے ہیں، کوئی یاد بھی نہیں کرتا۔ لیکن یہ کیسی کیفیت تھی، یہ کیسے لوگ تھے، یہ کیسی کوالٹی والے لوگ تھے تو 72، لیکن 1400 سال گزرنے کے باوجود بھی آج بھی ان کی یاد منائی جاتی ہے دنیا کے ہر خطے میں، دنیا کے ہر جگہ، اور ہر انسان۔ اسٹیٹسٹک بتاتی ہے دنیا میں سب سے زیادہ نام جو لیا جاتا ہے وہ اللہ اکبر کا، اللہ کا، اور اس کے بعد جو دوسرا نمبر آتا ہے وہ میرے حسین کا۔ دنیا جو گرد ہے، راؤنڈ ہے، 24 گھنٹے میں کوئی ایسا لمحہ نہیں کہ دنیا کے کسی نہ کسی خطے میں یا اللہ کا کوئی نام نہ لے رہا ہو، یا علی مرتضیٰ کا کوئی نام نہ لے رہا ہو، یا محمد مصطفیٰ کا کوئی نام نہ لے رہا ہو، یا حسین شہید کربلا کا کوئی نام نہ لے رہا ہو۔ اذان محترم، انقلاب کربلا جیسے کہ میں نے عرض کیا کسی خاص موقع کے لیے یا خاص جگہ کے لیے یا کسی خاص فرد کے لیے نہیں تھا۔ مقصد حسین کو سمجھنا چاہیے کربلا کو سمجھنے کے لیے، حسین کے مقاصد کو سمجھنا چاہیے انقلاب کربلا کو سمجھنے کے لیے۔ کسی بھی انقلاب کو سمجھنے کے لیے اس کے رہنما کی تقاریر، اس رہنما کے خطوط اور اس رہنما کے ارشادات کو غور کریں گے تو پتا چلتا ہے کہ اس انقلاب لانے والے کا مقصد کیا تھا۔ اور یہ بات بھی عرض کرتا چلو اذان محترم، انسان کا مقصد جتنا بلند ہوتا ہے وہ انسان بھی بلند ہوتا ہے، جس کا ہدف پست ہوتا ہے وہ انسان بھی پست ہوتا ہے۔ لہذا ہمارے ائمہ نے ہمیشہ یہی تاکید کی ہے کہ اپنا ہدف بلند رکھو، اس لیے کہ تم بلند والے کو ماننے والے ہو۔ علی کا معنی ہی بلند ہے، علی کے ماننے والے ہمیشہ بلند رہتے ہیں اور ان کے اہداف بھی بلند ہی ہوتے ہیں۔ تو بتائیں علی کے ماننے والوں کے اہداف کو جب بلند رہنا چاہیے تو اب خود حسین کے اہداف کتنے بلند رہے ہوں گے۔ تو پتا چلا کہ کربلا صرف عراق کے اس خاص خطے میں جو واقع ہوا ہے اس کا نام نہیں ہے، بلکہ کربلا تا روز قیامت ہر موقع کے لیے اور ہر فرد کے لیے ہے، اس لیے کہ یزیدیت ہر دور میں رہے گی۔
اور وہاں حسینیت کی ضرورت پڑے گی. اذان محترم، ہم اسی حسین کے ماننے والے ہیں جس کے اہداف بلند سے بلند تھے. لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے اہداف کو بھی بلند ہی رکھیں، پست نہ رکھیں. سوچ بلند ہونی چاہیے، پستی کی نہیں ہونی چاہیے. چھوٹے چھوٹے اختلافات آئے تو آپس میں لڑنے جھگڑنے پر لگے، تاکہ یہ بلند مقاصد رکھنے والے انسان کی خصلت نہیں ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. چھوٹے چھوٹے مسائل بڑے اس کو دکھائی دیتے ہیں جو تنگ نظری کا حامل ہوتا ہے. چھوٹے سا مسئلہ آیا، ہم ویسے بھی الفاظ پر لڑنے جھگڑنے پر اتر آتے ہیں. مشہور اور بات سنی ہے نا، جیسے امام کا لفظ کا کسی کو امام کہہ دیا، یہ کیسی بات ہوگی، یہ کہاں سے ہنگامے سنے آپ تو بر صغیر میں. اسی پر بحث. بھائی گہرائی میں جاؤ، سمجھ میں آئے گا کہ بھائی امام کوئی ایسی چیز نہیں، امام معصوم الگ ہے. امام ہر کوئی ہو سکتا ہے. آپ امام جماعت کہتے ہیں تو کوئی اعتراض نہیں ہوتا. اگر ہم کسی رہنما کو جیسے آیت اللہ العظمی حضرت امام خمینی کا لفظ امام استعمال کہیں پر کر لیا، کسی نے کہا بھائی اعتراض، بھائی یہ کیا، چلو آپ نے 13واں امام بنا دیا. بھائی امام معصوم نہیں بنا رہے ہیں، راہبر ہے. جیسے آپ جائیں سعودی عرب، جائیں عرب میں کہیں بھی چلے جائیں تو جو مین گیٹ ہوگا نا، مین انٹرنس گیٹ، اس کو کہتے ہیں کہ امام الباب. امام الباب نے مین گیٹ. اب اس پر لڑنے جھگڑنے اتر آئے کہ بھئی آپ نے امام کو کہہ دیا، اس کو لفظ امام کہاں پہ استعمال کر لیا آپ نے. یا تو مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ اندرا گاندھی سعودی عرب گئی ہوئی تھی، تو ریڈیو سے اناؤنس ہوا کہ سیدہ اندرا گاندھی، سنیں آپ، اناؤنس ہو رہا ہے کہ سیدہ اندرا گاندھی. اب بگڑنے لگے لوگ جو ہے، یہ کہے کیا بھائی، یہ کیا سیدہ بھی ہو گئی ہے. ویسے بھی اپنے بڑے صغیر میں سید بہت ہیں، تو کہنے کہ اب یہ اندرا گاندھی بھی سید ہو گئی. اور پنڈت نہرو جب ایجپٹ گئے تھے تو مصر والوں نے ان کو رسول الہند کہا. ایجپٹ والوں نے پنڈت نہرو کو رسول الہند کہہ کے اب اناؤنس کیا. تو پھر مسلمان ہم جو ہے نا بال بال پر بگڑ جاتے. جتنے مظاہرے ہم کرتے ہیں بڑے صغیر میں شاید کہیں اور نہیں ہوتے. چھوٹی چھوٹی الفاظ پر، چلو مقصد بڑا ہو تو پھر بھی بڑی بات ہے. الفاظ پر بھائی آپ نے پنڈت کو رسول بنا دیا، پنڈت نہرو کو. بھائی رسول کا مانا کیا، پیغام لانے والا. بھائی ہندوستان سے وہ پیغام لائے ہیں، اپنے وہ نام ہے نا جو نان الائنس موومنٹ میں پیش کرنے کے لیے. سمجھ رہے ہیں؟ تو بہرحال چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہم لڑنے جھگڑنے پر اتر آتے ہیں، اس لیے کہ تنگ نظر. لیکن دیکھیں جس کی نظر وسعت والی ہوتی ہے، وسیع النظر جو انسان ہوتا ہے، اس کے لیے ہر مسئلہ چھوٹا نظر آتا ہے. اسی چھوٹی مثال دیتا ہوں. آپ نے پرواز کی ہے، بلکہ میں یوں کہوں کہ کسی نے بڑی اچھی پاور پوائنٹ پہ کلپ بنائی تھی. پتہ نہیں کن لوگوں نے دیکھی ہے، بہت سے اگر دیکھی ہے تو بڑا لطف آئے گا. پہلے تو اپنی تصویر ہے، کتنا بڑا جسہ ہے، کتنا بڑا جسم ہے، اتنا بڑا سا. پھر اگر اس کو اس سینٹر کو کمپیئر کریں تو میں کتنا چھوٹا ہوں، چھوٹا ہو گیا، ایک چھوٹے سے کونے والا. اب اس کو سینٹرل لندن میں کمپیئر کریں تو یہ سینٹر کتنا چھوٹا، بہت ہی چھوٹا. اب خود سینٹرل لندن کو بھی اب تھوڑا سا یو کے کا میپ دیکھیں، خود لندن بھی چھوٹا دکھائی دے گا، ہے کہ نہیں. اور تھوڑا سا میپ یورپ میں چلے جائیں، سارا یورپ کا میپ دیکھیں تو یو کے بھی چھوٹا دکھائی دے گا، ہے کہ نہیں. اب اس سے بڑھ کر تھوڑا سا جو ہے اور دوسرے کانٹیننٹ کو بھی شامل کر کے گلوب میں دیکھیں، گلوب میں دیکھیں گے تو ایک چھوٹا سا جزیرہ خود یو کے نظر آئے گا. اور اس چھوٹے سے جزیرے میں لندن ایک چھوٹا سا شہر دکھائی، بلکہ ڈاٹ بھی دکھائی دے گا، ہے نا. گلوب میں دیکھیں گے تو لندن ایک ڈاٹ، اس ڈاٹ میں یہ سینٹر تو دکھائی دینے کا امکان ہی نہیں، اس کے اندر ہم کتنے چھوٹے. اچھا اس سے بڑھ کر اور چلیں، اور تھوڑا اپنی سطح کو بلند کیجئے. آپ بلندی پر جائیں، اسپیس پہ چلے جائیں، راکٹ لے کر تھوڑا اسپیس پہ جائیں. جتنا آپ اوپر چلے جاتے ہیں
ग्लोब भी छोटी सी दिखाई देने लगेगी, दुनिया छोटी दिखाई देने लगेगी, और बाद में चलकर सारा सोलर सिस्टम को अगर कंपेयर करेंगे तो पूरी अर्थ भी एक डॉट है। सोलर सिस्टम में एक दूसरा छोटा सा सैयारा है दुनिया। अब जिसकी वसअत उतनी बुलंद हो, अब देखिए सर, आप समझ रहे मेरी कंपैरिजन को। तो अब या दूसरे यूं कहूं कि आप सब ने जो सफर किया है एरोप्लेन का, आप जैसे खुद जाते हैं एरोप्लेन में कितनी बड़ी है, आज तो जो है वो आ गई ना A380, इतनी बड़ी डबल डेकर। अब वो जैसे परवास कर रही है, ऊंचे जा रही, चढ़ाई ऊपर जा रही है, आप झांक रहे हैं, देखते हैं ना, स्वाभाविक फितरत है इंसान की, चाहे जितनी बार भी सफर कर ले वो देखेगा जरूर थोड़ा सा। अब देख रहा एयरपोर्ट इतना बड़ा, जैसे जैसे बुलंदी पर जा रहा है हवाई जहाज छोटा दिखाई देने लगा, जैसे और बुलंदी पर गया और बुलंदी पर गया, सारी चीजें छोटी छोटी नजर आने लगी। अज़ान मोहतरम, इसीलिए उलमा कहते हैं कि अपने उस हद को बढ़ाते जाओ, इतनी बुलंदी पर ले जाओ कि हर मसला आपको छोटा नजर आए और हर कोई आपको अपना भाई नजर आए। अपने उस हद को बढ़ाना चाहिए। जो इंसान अपने उस हद को बढ़ा लेता है वो सारे मसाइल को बहुत छोटे देखता है, और जब वो सारे मसाइल छोटे दिखाई देते हैं तो तब जाकर माना समझ में आता अल मुमिनूना इख्वा, कि मोमिन भाई है, हर मोमिन एक दूसरे का भाई है। तो अज़ान मोहतरम, ये आफाकी हदफ और मकसद इमाम हुसैन का जो समझेगा तो फिर वो जाकर कभी हुर बन जाएगा। कभी वो इंसान जो दुश्मन था, खुद हुसैन का रास्ता रोकने वाला था, तो उसने बस थोड़ा सा फर्क लिया था इस आफाकी मकसद हुसैन को, इस आफाकी इनकलाब हुसैन को, तो वो जाकर हुसैन का गिरविदा बन गया। या वो हुर बनेगा या फिर वो इमाम खुमैनी जैसा इंसान मुजाहिद बन जाएगा, जो आफाकी इनकलाब लेकर दुनिया में आते हैं, एक जगह के लिए नहीं आते। अज़ान मोहतरम, मुझे कहने दीजिए, करबला वो अजीम जगह है जिसके बारे में खुद इमाम खुमैनी ने फरमाया कि जो कुछ भी हमारे पास है वो इसी करबला की वजह से। अल्लाहु अकबर, ऐसे अजीम रहनुमा हमारे पास मौजूद है। अभी हाल की तकरीर सुन रहा था रहबर मौज़म की, क्या जुमला कह दिया है उन्होंने। ये जुमला हमारे लिए आज की इस मजलिस के लिए कम से कम कह रहा हूं काफी है। आयतुल्लाह उज़्मा खामेनेई का एक जुमला आज के मजलिस के लिए मैं समझता हूं काफी है, इसलिए कि हम सुनते बहुत है। अभी मैं अर्ज कर रहा था, इतना सुनाया गया और इतना सुनते गए हैं कि आज हमारे ऊपर असर होना कम हो गया। बताओ, ज्यादा जब कसरत हो जाती है किसी चीज की तो उसका असर कम होता जाता। आयतुल्लाह मानकानी ने अपने बेटे को एक वसीयत की है, आपने सुनी होगी अपनी वसीयतनामा आयतुल्लाह मानकानी का। इसमें इंग्लिश में भी तर्जुमा हुआ है, उर्दू में भी तर्जुमा हुआ है, बड़ा अच्छा वसीयतनामा है। उस वसीयतनामे में आयतुल्लाह मानकानी अपने बेटे से कहते हैं, बेटा करबला को अपना मस्कन ना बनाना, करबला को अपना मस्कन ना बनाना। क्यों? उसकी वजह क्या थी? देखिए, हर एक के दिल में करबला का एक अजमत है। तसव्वुर जब करबला का आता है तो हमारे दिल में एक नूर सा पैदा होता है, एक धड़कन सी पैदा होती है, एक एहसास पैदा होता है। अब वही जो खुद करबला में रहने वाले हैं 24 घंटे, उनके दिल में वो धड़कन कम हो जाती है। इसलिए आयतुल्लाह मानकानी ने अपने बेटे से कहा कि बेटा करबला को अपना मस्कन ना बनाना। या बल्कि यहां के विंस्टन चर्चिल के बारे में बताओ। विंस्टन चर्चिल ने वो कहता है कि मेरे दिल में बहुत तमन्ना थी ताजमहल देखने की। विंस्टन चर्चिल था या कोई एक बहरहाल रहनुमा, कहता है कि ताजमहल देखने की बड़ी तमन्ना थी, बहुत बड़ी ख्वाहिश थी, ताजमहल देखूं, ताजमहल देखूं। कहा कि मौका मिला इंडिया जाने का, हिंदुस्तान गए तो सबने कहा भाई सालों की आप तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर लो, जाओ ताजमहल। कहा कि नहीं जाऊंगा। पूछा क्यों?
کہا کہ جو تصور میرے دل میں تاج محل کا ہے وہ اسی کو باقی رہنے دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ جا کر دیکھوں اور وہ پورا نہ اترے، اور پھر جو دل میں میرے محبت ہے تاج محل کو ختم کرو۔ سمجھ میرے کہنے کا مطلب کو؟ یعنی عرض کر رہا تھا کہ کثرت جب ہو جاتی ہے تو اثرات اس کے کم ہوتے جاتے ہیں۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ آپ قرآن کو ایک ہی دن میں ختم مت کیجئے، ایک جز بھی مت پڑھیے، 10 آیتیں صحیح 10 آیتیں پڑھیے، 10 آیتوں کا ترجمہ پڑھیے، سمجھنے کی کوشش کیجئے، وہ بہت ہے۔ بلکہ میں اپنا میرا ذاتی نظریہ یہ ہے کہ انسان ایک حدیث رسول یا حدیث ائمہ پر عمل کر لے تو اس کی زندگی بن جاتی ہے۔ اس لیے کہ ہر جملہ امام کا آفاقی جملہ ہوتا ہے، تنگ نظری والا جملہ نہیں ہوتا۔ حدیث امام حدیث رسول تنگ نظری نیرو مائنڈیڈ نہیں ہوتا، وہ بہت ہی براڈ مائنڈیڈ ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، میں مقام معظمی کا رہبری کا ایک جملہ کہنے والا ہوں جو آج کی مجلس کا ماحصل ہے۔ اللہ اکبر۔ ابھی غدیر بھی گزرا ہے حال میں۔ آیت اللہ خامنئی فرماتے ہیں کہ غدیر کربلائے عوام بود و کربلا غدیر خاص بود. در غدیر بیعت گرفته شد ولی جفا شد، در کربلا بیعت برداشته شد ولی وفا شد. اللہ اکبر. کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ غدیر کربلا کا عوامی کربلا تھی، کربلا عوام تھی، اس لیے کہ لاکھوں کا مجمع ہے، سب سے بیعت لی گئی. اللہ اکبر. کتنا گہرا جملہ ہے، سنیے گا. غدیر عوامی کربلا تھی اور کربلا غدیر خاص تھی. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ غدیر میں بیعت لی گئی لیکن اس بیعت پر جفا ہو گئی، لوگ مکر گئے. بیعت لینے کے باوجود، بیعت دینے کے باوجود لوگ مکر گئے. اللہ اکبر. کیسے صحابی حسین تھے. کربلا میں حسین کہے تم سے میں بیعت اٹھا رہا ہوں، بیعت واپس لے رہا ہوں، جانا چاہے تو چلے جاؤ. لیکن کیسے مجاہد تھے، کہہ رہے ہیں کہ مولا ہماری جانیں قربان، بلکہ 70 مرتبہ یا ہمارے جسموں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں تب بھی ہم واپس نہ جائیں. صلوات بر محمد و آل محمد. اسے کہتے ہیں غدیر خاص. کربلا غدیر خاص تھی. ایسی بیعت کرنے والے چاہیے. حسین کو جو صحابی ملے ہیں، مسائل پر نہیں آ رہا ہوں، کہہ رہا ہوں کہ انقلاب کربلا ایسے ہی نہیں ہو گئی، ایسے صحابیوں کی وجہ سے ہوئی. جہاں پر حسین اوپنلی کہہ رہے ہیں کہ تم جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، میں تمہاری بیعت میں اٹھا رہا، لیکن نہیں، بیعت پر وفا ہو رہی ہے. اللہ اکبر. یہ ہے کربلائے غدیر خاص جو کربلا میں واقع ہوئی. تو عزیزان محترم، تو اب انقلاب کربلا کو سمجھنے کے لیے اہداف حسین کو سمجھنا پڑے گا کہ امام حسین کے اہداف کیا تھے. امام حسین کن مقاصد کے ساتھ کربلا میں آئے تھے. اس لیے کہ ہر ایک کا ایک ہدف ہونا چاہیے. بغیر مقصد کی زندگی کرنے والا وہ حیوان ہے، انسان نہیں ہے. بغیر کسی ہدف کے آپ گھر سے نکلتے بھی ہیں تو پہلے ہدف معین کرتے ہیں. کہ مثالی طور پر ابھی آپ نکل رہے تھے تو آپ نے ہدف معین کیا کہ مجھے سینٹر جانا ہے، مجلس میں اٹینڈ کرنا ہے، تو پھر آپ نکلے، تیار ہوئے، یہاں تک پہنچے. یہ انسانیت. اگر بے ہدف ہو تو وہ حیوان ہے. حیوان نکلتا ہے، باہر نکلا بے ہدف کے، اور جا کر تھوڑا شعور اس میں بھی پایا جاتا ہے، ایسی بات نہیں ہے، حیوان میں بھی تھوڑا شعور ہے. اس کو پتا ہے کہ کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے، بلکہ اتنا اس کو شعور ہے کہ وہ سونگتا ہے، دیکھتا ہے کہ میں کھا سکتا ہوں کہ نہیں کھا سکتا، پھر کھائے گا. ورنہ جو ہے نا ہر جگہ منہ مار دے تو وہ ہم بھی حیوانوں کی طرح.
مقصد ضروری ہے، ہدف ضروری ہے. تو لہٰذا میں نے عرض کیا تھا کہ اعلیٰ ہدف رکھیں، اس لیے کہ ہم اعلیٰ کے ماننے والے ہیں. ادنا ہدف نہیں ہونا چاہیے، اعلیٰ ہدف ہونا چاہیے، ہمیشہ اعلیٰ ہدف. ایک اور مثال دیتا ہوں اعلیٰ ہدف رکھنے کی. یہاں پر ماشاءاللہ سے اسٹوڈنٹس بھی دیکھ رہا ہوں، ان کے لیے بھی خاص ہے. یہ ایک آیت اللہ عظمیٰ تھے، نام نہیں لیتا. ان کے بیٹے، انہوں نے اپنے بیٹے سے پوچھا، بیٹا تم کیا بننا چاہتے ہو؟ ہدف کی بات بتا رہا ہوں نا. بیٹے نے کہا بابا میں آپ کی طرح بننا چاہتا ہوں، اس لیے کہ وہ آیت اللہ العظمیٰ ہیں، آیت اللہ العظمیٰ ہیں. تو بیٹے نے کہا بابا میں آپ کی طرح بننا چاہتا ہوں. تو انہوں نے مسکرا کر کہا کہ تو چلو ٹھیک ہے، تو حجت الاسلام تو بلکہ ہو جاؤ گے، عالم دین ہو جاؤ گے. بیٹے نے کہا بابا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ساری دنیا میں آپ کی تعریف ہو رہی ہے، ساری دنیا میں آپ کی جان پہچان ہے، ساری دنیا والے آپ کو جانتے ہیں، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں آپ کی طرح بننا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ میں امام جعفر الصادق علیہ السلام بننے کی کوشش کر رہا تھا، تو یہ بنا ہوں. تو خود مجھ جیسا بننا چاہتے تو پھر کہاں بنو گے؟ تو اس کا مقصد ہے کہ جو اسٹوڈنٹ 100 آؤٹ آف 100 کا ارادہ رکھتا ہے اسے 90+ تو مل ہی جائیں گے. اور جو اسٹوڈنٹ 60 یا 50 بلکہ تو پاسنگ مارکس کی جو ہے تیاری کرے تو وہ فیل ضرور ہوگا. ایک اور مثال دیتا ہوں، صلوات پڑھیں محمد والے محمد. ہدف ہمیشہ بلند ہونا چاہیے. کمپنیوں میں کام کرتے، سب کمپنیوں میں کام کرتے ہیں. کمپنی میں ہر ایک کو جو ہے ٹارگیٹ دیا جاتا ہے نا، سالانہ گول ٹارگیٹ، کہ بھائی آپ کو اتنا سیل دکھانا. جو مینیجر یہ بنا رہا ہوتا ہے وہ پتا ہے اس کو کہ یہ پورا ٹارگیٹ شاید نہ کر پائے. جیسے کسی نے کہا کہ آپ کا سیل جو ہے نا، سیل فگر آپ کے کم سے کم 1 ملین پاؤنڈ کے ہونے چاہیے. اور جب یہ لکھ رہا ہوتا ہے 1 ملین پاؤنڈ XY زید کے نام، زید کو 1 ملین پاؤنڈ کا جو ہے سیل اس سال دکھانا ہے، تو اس کو پتا ہے کہ وہ 1 ملین کا ٹارگیٹ پورا نہیں کر پائے گا، لیکن پھر وہ لکھ رہا ہے اس لیے کہ اس کو اندازہ ہو، کوشش کرے 1 ملین پاؤنڈ کی. ہو سکتا ہے وہ 700 800 900 ملین پاؤنڈ کا، تو 9 لاکھ کا تو کم سے کم وہ سیل کر لے گا. تو مقصد اعلیٰ ہونا چاہیے. اور مثال بکری اور شیر کی سنیے گا. شیر ہمیشہ گوشت کا ارادہ رکھتا ہے، بکری ہمیشہ گھاس. شیر کی کوشش ہمیشہ یہی ہوتی ہے کہ کسی صورت میں میں کہیں نہ کہیں سے گوشت تلاش کروں. گوشت نہ ملنے کی صورت میں وہ گھاس نہیں کھا لیتا. اعلیٰ مقصد کی بات بتا رہا ہوں. اپنے گولز کو اعلیٰ رکھیے گا، اپنے آبجیکٹیوز کو ہمیشہ اعلیٰ رکھیے گا. شیر گوشت کے نہ ملنے پر گھاس نہیں کھا لیتا، گوشت کا انتظار کرتا ہے. خدا بھی اسے کہیں نہ کہیں سے گوشت کا انتظام کر دیتا ہے. بکری گھاس کے انتظار میں رہتی ہے، اسے گھاس کہیں نہ کہیں سے مل جاتی ہے. تو پتا چلا اس سے یہ کہ ہم جتنا اعلیٰ مقصد رکھتے ہیں اس سطح تک پہنچ سکتے. جب ہم جیسا انسان ایک اعلیٰ مقصد رکھنے کی کوشش کرتا ہے اور اس مقصد تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر بتائیں حسین جیسے ان شخصیت کا مقصد اور ہدف کیا رہا ہوگا. اور اللہ نے بھی ہر ایک کو بغیر مقصد کے نہیں بھیجا، یہاں تک کہ رسولوں کو نہیں بھیجا. جس آیت کریمہ کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا ہے، اس آیت میں اللہ نے مقصد رسالت کو بیان فرمایا. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی هو الذی بعث فی الامین رسولا یتلو علیہم آیاتہ. مقصد رسول کیا ہے؟ مقصد رسول یہی ہے، باسا ہم نے بھیجا، هو الذی اللہ وہ ہے جس نے بھیجا، فی الامیین امیوں کے درمیان رسول کو. کس لیے؟ یتلو علیہ، پہنچائے ان تک آیاتی، اللہ کی آیتوں کو پہنچائے، آیتوں کو پڑھ کر بتائے، آیتوں پر عمل کر کے بتائے. وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ نفس کرے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور لوگوں کو علم و حکمت کی
تعلیم دے. یہ مقصد رسول ہے، یہ مقصد رسول. تو اب رسول کا یہ ہدف اور مقصد تھا، تو حسین کا کیا مقصد؟ بجائے اس لیے کہ ہم اپنی طرف سے کچھ کہیں، تبصرہ کریں، خود امام حسین علیہ السلام کی زبان سے ہم سنتے. میں نے عرض کیا کہ کسی نہضت کو، کسی انقلاب کو سمجھنے کے لیے اس کے رہبر کے خطوط اور ان کے ارشادات اور ان کی تقاریر کو سنے بغیر ہم اس کے مقصد کو نہیں سمجھ سکتے. لہذا امام حسین کے مقصد کو سمجھنے کے لیے بھی ان کے مکتوبات کو اور ان کے تقاریر کو سن کر ہی ہم پتہ لگا سکتے ہیں کہ مقصد حسین کیا تھا، اس انقلاب کا مقصد کیا تھا، اور یہ انقلاب آفاقی انقلاب کیسے بنا اور ہم تک یہ انقلاب کیسے پہنچا. امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں لم اخرج عاشرا ولا اللہ اکبر. امام حسین فرما رہے ہیں کہ میں نے خروج اس لیے نہیں کیا، لم اخرج، میں نے خروج اس لیے نہیں کیا کہ شرارت کروں، عاشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما. میرا مقصد یہ نہیں ہے خروج کرنے میں کہ میں شرارت کروں، فساد پھیلاؤں یا ظلم کروں. نعوذ باللہ یہ تصور کے خلاف بھی ہے، یہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، یہ ہمارے تصور کے باہر ہے. تو پھر کیا ہے امام حسین بتائیے. انما خرجت لطلب الاصلاح، میں نے صرف اور صرف اس لیے خروج کیا ہے کہ میں امت کی اصلاح کر سکوں، میں امت کی اصلاح کر سکوں، لطلب الاصلاح. اور کیا ہے؟ وَأُرِيدُ أَنْ آمَرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ، اور میں چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف کروں، نہی عن المنکر کروں. وَآثِرَ بِسِیرَةِ جَدِّ رسول اللہ، اور میں چاہتا ہوں کہ سیرت میرے جد، میرے نانا کی سیرت کو لوگوں میں جاری کروں. یہ میرا مقصد ہے. امام حسین فرما رہے ہیں یہ میرا مقصد ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کوئی بھی پوچھ سکتا ہے، تو سیرت رسول کیا تھی؟ کہ نماز نہیں پڑھی جا رہی تھی؟ کہ روزے نہیں رکھے جا رہے تھے؟ کیا حج ادا نہیں ہو رہا تھا؟ تو پھر کیا تھا؟ اذان محترم، نمازیں بھی تھی، روزے بھی تھے، حج بھی ادا ہو رہا تھا، لیکن انسانیت ختم ہو گئی تھی، انسانیت باقی نہیں تھی. اسلام سے پہلے ہے انسانیت. جس کے پاس انسانیت آ جائے وہ خود بخود اسلام بھی جان جائے گا. جس کے پاس انسانیت نہ ہو وہ اسلام بھی نہیں سمجھ پائے گا. اس لیے کہ اسلام کی بنیاد ہی انسانیت پر. انسان ٹھہرا ہی ہے انسانیت کے لیے. اسلام کی بنیادیں انسانیت کے لیے ہیں، اور جہاں انسانیت نہ ہو اس کے پاس اسلام نہیں ہو سکتا. اور جہاں جہاں بھی دیکھ لیں کہ جہاں پر انسانیت نہیں ہے تو سمجھ لے گا کہ وہ مسلمان بھی نہیں. آج جتنی بھی حرکتیں ہو رہی ہیں اسلام کے نام پر، جو انسانیت سے کوسوں دور ہیں، تو وہ مسلمان کیسے ہو سکتے؟ ان کا اسلام سے کیا مطلب ہے؟ ان کو اسلام سے کوئی مطلب نہیں. اس لیے کہ اسلام میں بھائی چارگی ہے، اسلام میں ہمدردی ہے. میں کیا بتاؤں ظاہر، اس انسان سے انسان تو دور کی بات، سنیے گا ہیومن رائٹس کی بات کر رہے ہیں نا آج کل. اسلام ہیومن رائٹ سے پہلے اینیمل رائٹس کا بھی خیال کرتا ہے. ہیومن رائٹس تو اپنی جگہ پر ہے ہی، مسلمات میں سے ہے، بلکہ اینیمل رائٹس کا بھی خیال کرتا ہے. کتنا خیال کرتا ہے سنیے. اللہ اکبر، عبادتوں سے افضل قرار دیا. آپ کے پاس پانی ہے،
اتنا پانی ہے، اتنی مقدار میں پانی ہے کہ آپ صرف وضو کر سکتے ہیں، اس کے سوا آپ کے پاس اور پانی نہیں ہے. فرض کرے یہاں پر فقہی مسئلہ بھی بتا رہا، اتنا پانی ہے، اتنی مقدار میں پانی ہے کہ آپ اس سے آگے یعنی وضو سے زیادہ آپ استعمال نہیں کر سکتے. اتنے میں آپ نے دیکھا ایک کتا یا بلی کوئی بھی جانور پیاسا آ گیا. سنیے، اب بتائیے یہاں پر اس سے وضو کر کے نماز پڑھنا افضل ہے یا اس جانور نجس جانور، فرض کریں نجس جانور کتا ہی فرض کریں، بلی پیاسی بلی آ گئی. تمام فقہا کہتے ہیں اینیمل رائٹس آج انسان بنا رہا ہے، ہیومن رائٹس کی بات کر رہے. پہلے اسلام وہ دین ہے 1400 سال پہلے اس نے ہیومن رائٹس تو بنا ہی دیا ہے، بلکہ اینیمل رائٹس بھی بتا رہا ہے. تمام فقہا کہتے ہیں کہ اس پانی کو پلائیں اس حیوان کو، آپ بغیر وضو کے تیمم کر کے نماز پڑھ لیں، خدا اس نماز کو قبول کر لے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم. صلوات پڑھیں گا اور محمد والے. تو اب سمجھ میں آ رہا نا کہ اسلام کتنا بہترین مذہب ہے کہ اسلام نے ایک جانور کا تو اتنا خیال کیا، ایک جانور کا بھی اتنا خیال کیا ہے اسلام نے کہ اللہ کی عبادت وضو بھی عبادت میں شامل. لیکن اسلام کہتا ہے کہ پہلے اس جانور کی پیاس بجھاؤ پھر نماز پڑھو. بغیر وضو کے تیمم کر کے کیے ہوئے جو نماز ہوگی اس نماز کو اللہ قبول کر لے گا. کتنا رحمان ہے خدا، کتنا رحیم ہے خدا. اللہ اکبر. اذان محترم آپ ویسٹ میں زندگی گزار رہے ہیں. ویسٹ میں علاج کرنے کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ ہماری طرح نہیں ہے. ہمارے یہاں پہ گاؤں میں جو بھی جس طرح کی بیماری بھی ہو ڈاکٹر کے پاس جاتے، جب تک کہ ڈاکٹر انجیکشن نہیں دے دیتا اس نے تو علاج ہی نہیں کیا. اگر گولی بھی دے دے تو بھی ایمان نہیں، انجیکشن لگے تب کہتے ہیں ہاں اس نے کچھ علاج کیا. بلکہ ایک اچھا حکیم وہ ہے جو پہلے بیماری کو سمجھے. اچھا حکیم وہ ہوتا ہے جو علاج کرنے سے پہلے، دوائی دینے سے پہلے بیماری کو سمجھے، بیماری کی انالیسس کرے، سارے ٹیسٹ کروائے، ساری اسکیننگز کروائے، پھر جا کر جو علاج کرے گا، جو دوائی دے گا وہ بااثر ثابت ہوگی. ایک حاذق حکیم وہی ہوتا ہے جو پہلے بیماری کو پرکھے پھر علاج کرے. عزیزان محترم، آج ہم کو بھی جو اسلام کے نام پر بیماریاں پیدا ہو گئی، چھوٹی چھوٹی بات آپس میں لڑنے جھگڑنے پر اتر آتے. کبھی شیعہ سنی کا مسئلہ، آج کل تو اتنے آسانی سے جو ہے نا وہ ٹائٹلز دینے لگے ہیں آپس میں اپنے شیعوں کو. کسی شیعہ وہابی کہہ دیا، کسی کو کچھ اور کہہ دیا، کسی کو کچھ اور کا مقصری کہہ دیا، مقصرین میں سے کہہ دیا، پتہ نہیں کیا 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 نام دینے لگے ہیں. عزیزان محترم، اسلام اتنا سستا دین نہیں ہے، اتنا سستا دین نہیں ہے. تو لہذا وقت کا تقاضا ہے کہ ہم ہمارے پاس پائی جانے والی بیماریوں کو پرکھیں، دیکھیں اپنے گریبانوں کو جھانک کر. جب تک فرد اس بیماری کو پرکھ کر اس کا علاج نہیں کرتا ساری قوم بدل نہیں جاتی. میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قرآن کی روح سے کہہ رہا ہوں. قرآن کیا کہتا ہے؟ ان اللہ لا یغیر ما بانفسہم حتی یغیر ما بانفسہم. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. اللہ اکبر. یہ ایک آیت ہمارے قوم کی، ہمارے کمیونٹی کی تقدیر بدلنے کے لیے کافی ہے. اس ایک آیت پر عمل کر لیں ہم. چاہے ان اللہ، خدا بھی کسی قوم کی تقدیر نہیں بدلنے والا. سنیے گا، خدا کسی قوم کی تقدیر نہیں بدلنے والا.
جب تک کہ اس قوم کا فرد اپنے آپ کو نہیں بدلنا چاہتا. ہم صرف دوسرے پہ اعتراض کرتے ہیں. کرٹیسائزنگ اتنا آسان جاب ہے کہ فلاں نے یوں کیا، فلاں نے یوں کیا، فلاں یوں کرتے، فلاں یوں کرتے ہیں. جو بھی اسی لیے معصوم کہتے ہیں جو بھی دوسروں پر تنقید کرتا ہے سمجھ لینا اسی میں کوئی نہ کوئی نقص پایا جاتا ہے. اپنے نقص کو چھپانے کے لیے دوسرے کو کرٹیسائز کر رہا. اس نقص کو پرکھیں. آیت اللہ قرآتی کا بڑا اچھا جملہ ہے اور اس جملے کو سنیے گا. پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں نا ہم. آیت اللہ قرآتی کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا کہ اس نے یوں کیا، فلاں نے یوں کیا، فلاں نے یوں کیا. کہتے ہیں کہ اے انسان بولنے سے پہلے دیکھ لے، ایک انگلی اس کی طرف ہے، 4 انگلیاں تیری طرف ہیں. ایک انگلی اگر اس کی طرف ہے، اس میں ایک غلطی پائی جاتی ہے تو 4 غلطیاں تیرے پاس ہیں. 4 انگلیوں کی طرف اشارہ تو خود اپنے آپ کر رہا ہے. ایک انگلی کسی اور کی طرف بڑھا رہا ہے تو 4 انگلیاں تیری طرف بڑھ رہی ہیں. لہذا اللہ اکبر، معصوم کا قول ہے المؤمن مرآت المؤمن. المؤمن مرآت المؤمن، یعنی مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہوتا. غور کیا کبھی آپ نے آئینے کی خصوصیات کیا ہیں؟ آئینے کی خصوصیات کیا ہیں؟ آئینے کے سامنے جو جائے گا اسی کو اس میں پائے جانے والے نقائص کو بتائے گا. کبھی دیکھا ہے آپ نے کیا آپ سے پہلے جو بھی آئینے کے سامنے آیا تھا اس کی غلطی آپ کو دکھا رہا ہو آئینہ؟ کبھی دیکھا؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ امکان ہے. آئینے کے سامنے جو شخص جائے گا اسی شخص کو وہ غلطی دکھاتا ہے آئینہ. لہذا امام کیا کر رہے ہیں؟ المؤمن مرآت المؤمن. اے مومن تو بھی جس کی کہیں بھی کسی میں غلطی پائے، کسی میں نقص پائے تو اسی شخص سے کہنا، کوئی دوسرا شخص شامل نہ. اور پھر آئینے کی خصوصیت کیا ہے؟ خود ٹوٹا ہوا نہ ہو. آئینہ خود ٹوٹا ہوا نہ ہو. اگر ٹوٹا ہوا آئینہ ہے تو عیوب دکھائی نہیں دیتے. یعنی کیا مطلب؟ آپ دوسرے کے نقائص ڈھونڈنے سے پہلے خود میں دیکھ لیں گے میرے پاس وہ نقص ہے کہ نہیں ہے. یعنی خود ٹوٹے ہوئے نہ ہو تب جا کر دوسرے کو بتا سکتے ہیں. یہ آئینے کی دوسری خصوصیت. تیسری آئینے کی خصوصیت کیا ہے؟ کہ آئینہ کبھی بڑھا کر نہیں بتاتا. یہ سب سے بڑی بیماری ہمارے پاس پائی جاتی ہے. بڑھا کر آئینہ نہیں پیش کرتا. ایک داغ ہے تو وہ اتنا ہی بتائے گا، اس داغ کو بڑھا کر نہیں بتاتا. جتنا داغ ہے اتنا ہی بتائے گا. تو معصوم فرماتے ہیں کہ تو بھی آئینے کی طرح کسی کے پاس جتنا نقص ہے بس اتنا ہی بتا، اس سے بڑھا کر مرچ مسالہ لگا کر مت بتا. جتنا نقص پایا جاتا ہے اتنا ہی بتا. یہ آئینے کی خصوصیت ہے. تو اعزان محترم، ان احادیث پر جو عمل کر لے وہ جا کر ایک مومن بنے گا. المؤمن مرآت المؤمن. تو اپنے اہداف کو بلند رکھیے کہ اس لیے کہ ہدف کربلا بہت بلند تھا. ہم کربلا کے ماننے والے ہیں، ہم حسین کے ماننے والے ہیں، ہم حسین کے راستے پر چلنے والے ہیں. اذان محترم، ہمیشہ اگر کوئی میری مجلسوں کو سنے تو میں اس بات پر زیادہ تاکید کرتا ہوں کہ کوانٹٹی سے زیادہ کوالٹی کی ضرورت ہے. ہمیں کوانٹٹی سے زیادہ کوالٹی کی ضرورت ہے. جس کی مثال خود یہ 72 شہید ہیں. ان کے پاس کیسی کوالٹی تھی کہ تھے تو 72 لیکن 1400 سال سے وہ آج بھی چمک دھمک رہے. ایسی کوالٹی چاہیے. اللہ اکبر. تو اہداف بلند رکھنے والا علی کا ماننے والا ہوتا ہے. میں 2 منٹ اور لوں گا اس لیے کہ لفظ آ ہی گیا میرے زبان پر تو سن لیجیے گا. ویسے ذاکری نکتہ ہے لیکن لطف آئے گا. ماننے والے ہیں علی کے. علی کا معنی ہے اعلی، بلند. علی کا معنی ہے بلند. اور علی سے جو بھی لقب ہوں یا جو بھی القاب
یا کنیتیں ہیں ساری کی سارے بلندی کی طرف اشارہ کرتی ہیں. اور میں کیا بتاؤں، علی آیا بھی تو بلندی میں آیا ہے، اس سے کوئی بہتر مقام ہے ہی نہیں. آیا بھی تو کربلا، آیا بھی تو کعبے میں، جو اس سے بہتر کوئی مکان نہیں. اور اس دنیا سے بھی گیا ہے تو مسجد میں خانہ خدا سے، اس سے بہتر کوئی مکان نہیں. اللہ اکبر. ہیں تو دنیا میں بہت شریف 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 ہیں، شریف 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 بہت ہیں، لیکن کبھی دیکھا ہے نجف شریف؟ کہا نہیں. علی سے چونکہ یہ منسلک ہوا ہے لہذا نجف اشرف، شریف نہیں ہے وہاں پر، اشرف ہے. تو لہذا ہم علی کے ماننے والے، لہذا اعلیٰ ہی رہنا چاہیے، اعلیٰ ہدف والے ہونا چاہیے، اعلیٰ مقاصد رکھنے والے ہونا چاہیے، اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونا چاہیے، ہر فیلڈ میں اعلیٰ ہونا چاہیے. ویسے چاہتا تو تھا گفتگو، جب مجلسوں کی بات ہو رہی تھی تو اکنامی پر گفتگو، اس لیے کہ میرا کچھ نہ کچھ بہرحال کنیکشن ہے اکنامی سے. لیکن جو عشرہ، یہ جو پہلا عشرہ ہے اس میں تھوڑا سا خشک ہو جائے گی بحث، لیکن انشاءاللہ موقع ملے گا تو میں بتاؤں گا کہ کسی نہ کسی موقع پر کہ ہمارے پاس کوئی ایسی فیلڈ نہیں ہونی چاہیے جس میں ہم پیچھے ہو جائیں. اس لیے کہ ہم اعلیٰ کے ماننے والے ہیں تو ہر قدم پر اعلیٰ ہونا چاہیے، ہر اینگل سے اعلیٰ ہونا چاہیے، ہر فیلڈ میں اعلیٰ ہونا چاہیے. پستی ہونا ہی نہیں چاہیے، پستی کا لفظ ہی ہمارے پاس نہیں ہونا چاہیے. آئیے کربلا میں دیکھیں، کہیں پر آپ کو پستی ملے گی؟ ہر اینگل سے کربلا اعلیٰ ہی اعلیٰ نظر آئے گا. قربانی اعلیٰ ترین قربانی، جس کی مثال کہیں نہیں ملے گی. اللہ اکبر. اعلیٰ کی مثال اگر دیکھنی ہے تو وہ کربلا میں. ظلم کی انتہا ہوئی ہے کربلا میں. شدید ترین پیاس اگر کہیں تصور ہو سکتی ہے تو وہ کربلا میں. شدید ترین ظلم و ستم اگر کہیں تصور میں لا سکتا ہے انسان تو وہ کربلا میں. اللہ اکبر. ذرا غور کرے کوئی، کربلا کیا چیز ہے. ایک بات یہاں پر کہتا چلو اذان محترم، کربلا کو مصیبت نہ سمجھیے گا، کربلا فضیلت ہے. کربلا فضیلت ہے. کربلا کو قتل گاہ مت سمجھ لیجئے گا، بلکہ کربلا ایک عظیم درسگاہ ہے. اس لیے کہ ہر پہلو میں آپ کو درس ملے گا، ہر پہلو میں درس ملے گا. اب بتائیں، اسلام بے سایہ ہو رہا تھا، اسلام کو سہارے کی ضرورت تھی، اسلام ناتوان ہو چکا تھا. تو یہ ایک نواسہ رسول تیار ہو کر آتا ہے. نواسہ رسول نے کہا اے اسلام، تو نے میرے نانا کی گودی میں پرورش پایا ہے، میں نے بھی نانا کی گودی میں ہی پرورش پائی ہے. اے اسلام، اگر تو ناتوان ہو جاتا ہے تو میں اپنے خون سے تجھے توانائی عطا کروں گا. اے اسلام، اگر تیرے بازوؤں میں قوت نہیں ہے تو میں تجھے بازو دے کر تجھے قوت دوں گا. اے اسلام، تجھے سایہ نہیں ہے تو میرے بہن کی چادر دے کر تجھے سایہ دوں گا. اے اسلام، اگر تیری گردن میں قوت نہیں ہے تو میں میرے معصوم علی اصغر کی گردن دے کر تجھے قوت دوں گا. اے اسلام، تیرے جگر میں قوت نہیں ہے تو میرے جوان علی اکبر کا جگر دے کر تجھے قوت عطا کروں گا. اللہ اکبر. کیا ایسی مثال کہیں ملے گی؟ کہیں دکھائی دے گی؟ ہر اینگل سے کربلا درسگاہ ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. لوگ سمجھتے ہیں کہ حسین نے اپنی جان دے کر بہت بڑا احسان کیا. نہیں عزیزو، جان دینا حسین کے لیے کمال کی بات نہیں تھی. اس لیے کہ یہ وہ خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جو خود موت کی تمنا کرتے ہیں، بلکہ صادقین، ہر صادق کو، ہر ایک مومن کو موت کی تمنا کرنی چاہیے، موت کی تمنا میں ہونا چاہیے. اس لیے کہ قرآن خود چیلنج کر کے کہہ رہا ہے کہ اگر تم دعویٰ کرتے ہو کہ تم اعلیٰ ہو، تم رہبر ہو،
تم ولی ہو فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، سورہ جمعہ ہی کی آیت ہے، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تم موت کی تمنا کر کے دکھاؤ. تو پتا چلا کہ موت کی تمنا کرنے والا مومن ہوتا ہے، صادق ہوتا. اللہ اکبر. حسین نے ہر وہ مرحلہ طے کیا کربلا میں جو انسان 1400 سال گزرنے کے بعد بھی تحقیق پہ تحقیق کرتا جا رہا ہے، اور ہر تحقیق کرنے والے کو کوئی نہ کوئی ایک نیا شعبہ دکھائی دیتا ہے کربلا میں، کوئی نہ کوئی ایک نئی تحقیق اس کے لیے دکھائی دیتی ہے. عزیزان محترم، آج پہلی محرم آ چکی ہے. یہ وہ تاریخ ہے کہ اعلان کر رہی ہے کہ زہرا کا ہرا بھرا آباد گھر لٹ جائے گا. یہ اعلان ہے موسم خزاں کا، زہرا کی گودی اجڑنے کا اعلان ہے. اللہ اکبر. حسین ہیں اپنے نانا کا دین بچانے کے لیے ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. زبان سے کہنے والے تو بہت تھے، میں مفصل نہیں، وقت کافی لے چکا ہوں، مفصل نہیں بیان عرض کروں گا، بس اشارہ کافی ہے آج کے لیے. لاکھوں کے خطوط آئے تھے، حسین کو دعوت دے رہے تھے کہ حسین آپ تشریف لائیں، ہم آپ کی بیعت کرنے والے ہیں اور ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، اپنی جانیں قربان کر دیں گے. اللہ اکبر. کہنے والے بہت تھے. حسین آمادہ ہوئے ہیں کوفہ کی طرف جانے کے لیے. خود مدینے میں کئی لوگوں نے روکا حسین کو، بہت سنے، اب نام لینے کی گنجائش نہیں ہے، لیکن حسین کہتے ہیں کہ نہیں، میرے نانا کا دین بچانا میرا مقصد ہے، بلکہ انسانیت کو بچانا میرا مقصد ہے. اب حسین اس مدینے کو چھوڑ رہے ہیں جہاں پر بچپنا گزارا ہے، جہاں کی گلیوں سے مانوس ہیں، جہاں کے لوگوں سے مانوس ہیں حسین. اللہ اکبر. جب وہ شہر چھوٹتا ہے حسین سے تو ایک تصور کرے جو مانوس چیز اس سے چھوٹ جائے تو اس پر کیا گزرتی. اپنی مانوس شہر کو، نانا کے شہر کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں حسین. گلیوں کو جاتے ہیں، بس آسمان کی طرف دیتے ہیں، دیکھتے ہیں اور شکر بجا لاتے ہیں. اللہ اکبر. نانا کے قبر پر جاتے ہیں، نانا آپ کا یہ نواسا آیا، آپ کا یہ فرزند آیا. نانا آپ کی امت والوں نے اس شہر میں حسین کو رہنے نہیں دیا، نانا یہ شہر میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اللہ اکبر. حسین اس شہر کو چھوڑنے کے لیے جا رہے ہیں. پھر ماں کی قبر پر جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اماں آپ کا بیٹا، آپ کا وہ حسین جس کو آپ نے چکی پیس پیس کر پالا تھا، آج وہ حسین یہ مدینہ چھوڑ رہا ہے. اماں خدا حافظ، اماں خدا حافظ. لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ خدا حافظ ہی نہیں تھی، بلکہ قبر فاطمہ سے آواز آئی ہوگی، بیٹا بیٹا جہاں جہاں تو جائے گا یہ تیری ماں کی روح بھی ساتھ ساتھ چلے گی. بیٹا تو بیابانوں سے گزرے گا تو روح فاطمہ بھی ساتھ ساتھ چلے گی. بیٹا تو پیاسا کربلا میں رہے گا تو یہ روح فاطمہ بھی پیاسی رہے گی. بیٹا بیٹا جب تو بے کسی کے عالم میں قتل کیا جائے گا تو اس وقت تیری ماں کی یہ روح ساتھ ساتھ رہے گی. بیٹا یہ تیری ماں تیرا ساتھ نہیں چھوڑے گی. عزادارو، حسین اپنی نانی سے خدا حافظی کے لیے جاتے ہیں. حسین اپنی نانی سے خدا حافظی کے لیے جاتے ہیں. ام سلمہ سے کہتے ہیں، ام سلمہ پوچھتے ہیں کہ بیٹا کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ حسین کہتے ہیں کہ نانی جان میں کوفے کی طرف جا رہا ہوں، میں کربلا کی طرف جا رہا ہوں. فوراً ام سلمہ کے چہرے میں کا رنگ بدلا اور پھر ام سلمہ نے کہا بیٹا کیا کسی دوسری جگہ نہیں جا سکتے؟ بیٹا کسی دوسری جگہ کا ارادہ کر لینا. امام حسین فرماتے ہیں نانی جان کیوں؟
کیوں؟ تو ہمیں سلمہ فرماتی ہیں بیٹا تمہارے نانا سے میں نے سنا ہے کہ کربلا بڑی خطرناک جگہ ہے. میں نے تمہارے نانا سے سنا ہے کہ بیٹا تجھے قتل کر دیں گے, تجھے بھوکا پیاسا ذبح کر دیں گے. بیٹا میں نے تمہارے نانا سے سنا ہے کہ تجھے بے کسی کے عالم میں ذبح کر دیں گے. تو حسین نے کہا نانی جان آپ نے تو سنا ہے نا, کیا آپ دیکھنا چاہیں گی؟ تو ام سلمہ کہتے ہیں ہاں بیٹا. تو امام حسین نے اشارہ کیا, سرزمین کربلا بلند ہوئی. حسین نے 2 انگلیوں کے درمیان بتاتے ہوئے کہا کہ نانی جان ان 2 انگلیوں کے درمیان دیکھنا. تو ام سلمہ کہتے فرماتی ہیں میں دیکھتی رہی. کیا دیکھتی ہوں کہ حسین تنہائی کے عالم میں ہے, بے کسی کے عالم میں ہے, پیاس کی شدت ہے. ہر جگہ پشتے کے پشتے پڑے ہوئے ہیں, لاشیں پڑے ہوئے ہیں, خون کی دریا بہ رہی ہے. ہم نے کیا دیکھا کہ حسین بتا رہے ہیں کہ نانی جان یہ میرا بیٹا علی اکبر ہے. نانی جان یہ میرا بیٹا علی اکبر ہے. یہ کیا میں سلمہ بردیا دیکھتی ہیں کہ علی اکبر کے سینے میں سینہ لگی ہوئی ہے. علی اکبر اللہ تش کہہ رہے ہیں. پھر امام حسین فرماتے ہیں کہ نانی جان یہ میرا قاسم ہے. اللہ اکبر. قاسم کے لاشیں کو جیسے ہی ام سلمہ نے دیکھا تڑپ کر کہنے لگی بیٹا میرے قاسم کا لاشا کہاں؟ حسین کہتے ہیں ذرا اسب کے ٹاپوں کے نیچے دیکھنا, قاسم کا لاشا پامال ہو چکا ہے. قاسم کے لاشے کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں. اتنے میں منظر بدلا. ام سلمہ فرماتے ہیں میں نے کیا دیکھا کہ حسین تنہا ہے, اپنی معصوم بچی سے رخصتی کے لیے آیا ہے. معصوم بچی گھوڑے کے ٹاپوں سے لپٹی ہوئی کہہ رہی ہے کیا ہے سجنا میرے بابا کو نہ لے جا. ام سلمہ غش کھا کر پڑ جاتی ہے. لعنت اللہ علی القوم الظالمین. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بارك الله في واسطہ محمد والے محمد کا. معبود ہماری اس مجلس کو قبول فرما. پروردگارہ ہمیں صحیح معنوں میں عزاداران امام مظلوم قرار فرما. معبود جو واسطہ محمد والے محمد کا تیرا دین تیرا اسلام سمجھنے کی توفیق عطا فرما. معبود جو واسطہ محمد والے محمد کا اے پروردگار جہاں کہیں بھی مومنین پریشان حال ہیں تمام مومنین کے پریشانیوں کو دور فرما. معبود جو واسطہ محمد والے محمد کا دنیا میں جہاں کہیں بھی تیرے چاہنے والے ہیں تیرا کلمہ پڑھنے والے ہیں. معبود مولا علی کے ماننے والے ہیں, حیدر کرار کے ماننے والے ہیں, ان کے جان مال عزت آبرو ان کے ناموس کی حفاظت فرما. بارے جو واسطہ محمد والے محمد کا معبود ہمیں ہر طرح کے گناہوں سے محفوظ فرما. معبود اگر ہم سے کوئی خطا کوئی گناہ سرزد ہو چکا ہو تو بحق محمد والے محمد کا ہمارے گناہوں سے درگزر فرما. معبود زیادہ سے زیادہ اعمال خیر بجا لانے کی توفیق عطا فرما. معبود ہمارے دلوں سے ریاکاری کو دور فرما. معبود ہمارے لیے اخلاص عطا فرما. پروردگار جو واسطہ محمد والے محمد کا امام زمانہ اس کو ہمارے اعمال سے خوشنود فرما. معبود جو واسطہ محمد والے محمد کا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. معبود ہم سب کے امام زمانہ کے آوان و انصار و شمار فرما. ماتم حسین.